اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، اگر ہم مشاہدہ کریں، غور کریں تو فطرتاً اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کی ساخت کو مختلف رکھا ہے، لہٰذا دین اسلام نے اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، اپنے احکامات کے اعتبار سے، اپنی ہدایات کے اعتبار سے مرد اور عورت کے درمیان اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، بلکہ بعض معاملات میں عورت کو صنف نازک ہونے کے اعتبار سے مختلف ذمہ داریوں سے سبک دوش بھی رکھا ہے، استثناء بھی ان کو عطا کیا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم مشاہدہ کریں تو معاشی اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہیں، مرد کو اس کا زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اسی طرح سے کفالت کے اعتبار سے مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اسی طرح سے جہاد میں خدمات اور قربانیوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ لیکن غور کریں کہ عورت کو اللہ رب العزت نے ان تمام ذمہ داریوں میں درجہ ثانوی عطا کیا ہے۔ پہلا درجہ اور ذمہ داری قوامیت کے اعتبار سے بھی مرد کی ہے، عورت کو اتنا رسپانسیبل نہیں بنایا۔ لیکن ناظرین کرام، جب باری آتی ہے نیک عمل کی، صالح عمل کی یا عزت و عفت کے اعتبار سے، تو اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو برابری عطا کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کلام اللہ کا ایک حوالہ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 70 ہے کہ ہم نے بنی آدم، اولاد آدم یعنی کہ مرد عورت دونوں کو عزت عطا کی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی صالح عمل کرے گا تو یہ نہیں کہ مرد ہونے کے اعتبار سے اس کو زیادہ ثواب ہوگا اور عورت ہونے کے اعتبار سے جیسے کہ عام معاملات میں اس کی ذمہ داریاں کم ہیں تو اس کو ثواب بھی کم ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ صالح عمل کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اعلان عام کر دیا ہے کلام اللہ میں کہ دونوں کا اجر و ثواب برابر ہوگا۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن ہے اور الحمدللہ آج یہ سفر پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے لے کر 197 تک کے مضامین تک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثواب۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ تم میں سے کوئی بھی عمل کرنے والا اگر عمل کرے گا ہرگز اس کے اجر کو ضائع نہیں کیا جائے گا، بے شک وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کی ہی طرح ہو۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور بضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ثواب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اور اللہ ہی کے پاس بہترین اجر ہے۔ آگے ارشاد ہے، تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، کسی مغالطے میں نہ ڈال دے،
یہ تو بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں مقدمے میں عرض کیا کہ نیک عمل کوئی بھی کرے، مرد ہو یا عورت، اس کا اجر اللہ نہ ضائع کرے گا نہ اس میں کمی پیشی کرے گا۔ آج کے مضامین میں پروگرام حکمت قرآن میں ہمیں اور کیا حکمتیں ملیں گی، اور اپنے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کون سے جواہر ہیں جو اس سمندر سے غوطہ زن ہو کر ہمارے فاضل مہمان ہمارے سامنے رکھیں گے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، گفتگو فرمانے کے لیے میری دائیں جانب جو شخصیات ہیں، آج ایک مرتبہ پھر ہم نے زحمت دی ہے، گل و گلزار شخصیت ہیں، اور وہ مفتی گلزار احمد نعیمی ہیں۔ ماشاءاللہ اسلام آباد میں جامعہ نعیمیہ کے محتمم ہیں، خطیب ہیں، ادیب ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ السلام وعلیکم مفتی صاحب، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، ایک دفعہ پھر آپ کو زحمت دی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور ناظرین کرام، جو مفتی گلزار نعیمی کے ساتھ دوسری شخصیت ہیں، وہ بھی راول پنڈی سے ہماری آج مہمان ہیں، میری درخواست پر تشریف لائے، اور ماشاءاللہ وہ بھی عالم ہیں، قاری ہیں اور جید قاری ہیں، اور مفتی ہیں، جناب مفتی عزیز حیدر قادری۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں مفتی صاحب کو، ماشاءاللہ بہت مدلل گفتگو فرماتے ہیں، آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیر، ٹھیک سفر بخیر، ہمارے پاس تشریف لائے، آپ بہت شکریہ۔ مفتی گلزار صاحب، اب پروگرام حکمت قرآن کا باقاعدہ ہمارا حصہ ہے، بے شک آپ کو اسلام آباد سے بھی آنا پڑے تو آپ کو آنا بڑی ہوگا۔ مہربانی، میری سعادت، میری سعادت۔ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مرد اور عورت کی ساخت مختلف ہے، اور دین اسلام کے احکامات بھی اسی لحاظ سے اللہ رب العزت نے مردوں کو عطا کیے اور عورتوں کو عطا کیے، بلکہ عورتوں کو تو بعض معاملات میں استثناء بھی اللہ رب العزت نے دے دیا۔ وراثت میں حصہ اگر باری آتی ہے، ایک اس میں فلسفہ ہے، وہ اور موقع ہے، آگے آ رہا ہے، سورہ نساء آ رہی ہے، ہم انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے بالتفصیل۔ مرد کو 2 گنا ہے، عورت کو آدھا ہے، لیکن جب صالح عمل کی باری آتی ہے، اجر و ثواب کی باری آتی ہے، اب اللہ کا فیصلہ ہے کہ کوئی آدھا نہیں، کوئی دگنا نہیں، جتنا صالح عمل کا اجر و ثواب مرد کا ہے اسی کے برابر عورت کا ہے۔ کیا فلسفہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے صالح عمل کے اجر و ثواب میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المدارعین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج کے اس خوبصورت عنوان کے تحت اور ان آیات بینات کے اندر سے جو ہم بحیثیت ایک تحقیق کی جستجو اور ایک قرآن مجید کے فیض کے حصول کے لیے جو ہم تگ و دو اور کوشش کرتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہلی آیہ مبارکہ جو آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے تلاوت کی ہے اور بہت ہی عالیشان مفاہیم رکھتی ہے، یہ آیہ مبارکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے جو ذکر فرمایا اس کے بعد فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ یہاں پہ فا کا ذکر کہ جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مان ذکر کیا کہ اللہ ان کے عقیدے کو، ان کی سوچ کو، ان کی عبادت کو اور ان کے اس ذکر کو اللہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور یہ ذکر کرنے والا مرد ہو یا ذکر کرنے والی عورت ہو، دونوں کو اللہ برابر جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ پھر اسی آیہ مبارکہ میں جو آپ نے تلاوت فرمایا بعضکم من بعض، یہ بعضکم من بعض جو ہے یہ ہمیں بتا ایک دوسرے سے ہے، یعنی یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے جو ہے وہ تم بالکل اس میں برابر ہو۔ یہاں پہ کوئی مرد اور عورت کی جو ہے وہ تخصیص نہیں، جہاں پہ تخصیص کا تذکرہ آپ نے وراثت میں فرمایا ہے، تو ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ان حالات میں اترا ہے جن حالات میں عورت کو ایک نجس تصور کیا جاتا تھا، بالکل ایسے ہی، اور ایک مارکیٹ کموڈیٹی تصور کیا جاتا تھا کہ وہ بازار میں جو ہے وہ بکنے والی چیز تھی اور اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کی کوئی عزت و توقیر نہیں تھی۔
تھی، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا معاشرے میں، وہ بڑے بڑے عظیم جری لوگوں کو جنم دینے کے باوجود کوئی مقام نہیں رکھتی تھی. یعنی وہ لوگ جو اپنے بازوؤں پر فخر کیا کرتے تھے، وہ ایک عورت کی اولاد تھے، لیکن اس عورت کو وہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھی. اور وراثت کی تو بات کہ وہ جنگ میں شرکت نہیں کرتی، اس وجہ سے اس کو کوئی یعنی یہ جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہے مقام کہ وہ وراثت میں شریک ہو. اگر یہ جنگوں میں شریک ہوتی تو ہم اس کو وراثت میں جو ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا آگے آئے مبارکہ سورہ نے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان. اور مردوں کے لیے بھی یہ وراثت میں حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ ہے. یہ ریکگنیشن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کی بھی عورت کو عطا کی ہے اور دین اور قرآن نے عطا فرمائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کا جو ہے وہ خواتین پر احسان ہے. جہاں تک یہ عبادت میں یعنی پارٹیسپیشن ہے اور اس کے اجر و ثواب کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو جو ہے وہ بالکل عبادت میں برابر حق حاصل ہے. من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بغیر حساب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی نیک عمل کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا. یہ نہیں فرمایا کہ مرد کو 2 گنا اجر عبادت میں ملے گا اور عورت کو 1 گنا. اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص بھی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، وہ نیک عمل کرتا ہے اور عمل صالحاً کرتا ہے، ہم اس کو بشارت دیتے ہیں، حیات طیبہ کی بشارت دیتے ہیں. اور اس حیات طیبہ کی بشارت میں مرد اور عورت جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں. تو وہ ایک خاص مقامات ہیں جہاں پر عورت کو یہ زیبا ہے. آپ نے وراثت کی بات کی، وراثت میں 12 خواتین کو اللہ نے حصہ دیا ہے، 8 مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حصہ. وہاں پہ بھی اگر آپ ریشو دیکھیں تو عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ حصہ عطا فرمایا. اور یہ تو دیکھیں، آپ مجھے بتائیں، ایک اللہ کا ولی کامل ہے لیکن اس کی جنت کس کے قدموں میں رکھ دی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے. تو درجہ پھر کس کا ہوا؟ مرد کا نہیں، عورت کا، جس کو اللہ نے جو ہے نا وہ بطور ماں، بطور بہن اور بطور بیٹی جو ہے ولایت اپنی جگہ ہے، جی اپنی جنت ماں کے قدموں کے رکھ کر دی ہے. قاری صاحب خوش آمدید، راولپنڈی سے تشریف لائے. ایک مرتبہ پھر پروگرام حکمت قرآن میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی نظریں آپ کی طرف ہیں کہ آپ فرمائیں، بعض روایات میں نے پڑھا ہے تفاسیر میں کہ یہ جو کلام اللہ کی آیت نمبر 195 ہے سورہ آل عمران کی، اس کا خاص بھی شان نزول ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ کیا تھا، یا رسول اللہ، آپ نے جب ہجرت والوں کا تذکرہ کیا تو عورتوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا آپ نے، کیا ہمارا ثواب نہیں ہے ہجرت میں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ لیکن ایک وقفہ ہے آپ کی اجازت سے، اور میں وقفہ لے لوں، درود کریم کا نذرانہ پیش کر لیں نبی کریم کی ذات اقدس پر، اور پھر آپ کی گفتگو سے ہم استفادہ کرتے ہیں. ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام حکمت قرآن میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم وقفے میں جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں گداز کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات، اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آپ جانتے ہیں آج یہ سفر پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے لے کر 197 کے مضامین تک. جی جناب قاری عزیز حیدر صاحب، میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ یہ جو آیت ہے اس کا خاص شان نزول بھی ہے جو حضرت ام سلمہ نے بیان کیا تھا، یا اور بھی تنازل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ ایک مرتبہ پھر مجھے آپ نے یہاں مدعو کیا، اور الحمدللہ آپ کا یہ عشق و محبت کا حکمت قرآن کا سفر سورہ آل عمران کے بالکل یعنی اختتام کی طرف آپ پہنچا ہے الحمدللہ. حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، جب بھی مہاجرین کا ذکر ہوتا ہے، ہجرت والوں کا، مردوں کا، تو خواتین کا ذکر نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اس آیت کا نزول ہوا، اور رب نے یہ فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم. اچھا، یہ شان نزول یہی ہے. شان نزول یہی ہے. اچھا. تو اور پھر یہ بھی دیکھا جائے، چونکہ
پیچھے جو ذکر ہے کہ وہ لوگ جو کھڑے ہوتے ہوئے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے پھر اس دنیا میں وہ غور فکر بھی کرتے ہیں، پھر 5 مرتبہ ربنا انہوں نے دعا مانگی، بڑے خوبصورت اسلوب میں اب آگے قرآن نے فاستجاب لہم سبحان کہ رب نے ان کی دعاؤں کو التجاؤں کو قبول کر لیا، سن لیا۔ قبول کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ذوق محبت کے ساتھ انہوں نے دعائیں مانگیں، بعض وقت ذوق کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو وہ قبولیت والا وقت ہوتا ہے، فوراً دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور پھر ایک وہ بات مجھے یاد بھی آ گئی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جس وقت حضرت فاروق اعظم مسلمان ہونے لگے، حضور نے فرمایا کہ ایک عمر چاہیے، جو ادھر دعا مانگی ادھر قبول ہو گئی۔ اللہ تو اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت یہاں جو ارشاد فرمایا کہ اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سبحان اب یہ چونکہ اصحاب محمد ہیں جنہوں نے دعا مانگی اور فوراً رب نے قبول کر لی۔ صحیح۔ اور بات ہو رہی تھی خواتین اور مردوں کی۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی دین کی ابتدا کرنے والی وہ بھی خاتون ہی ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سبحان اللہ، کہ بالکل انہوں نے گھر میں سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کیا۔ اب چونکہ بی بی پاک سیدہ بی بی ام سلمہ کا بھی فرمان اعلیٰ یا ایھا الذین آمنوا جب بھی فرمایا گا اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، مرد بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر مفتی صاحب، قاری صاحب، مجھے یاد آ گیا، آپ نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ بات کہی کہ سب سے پہلا کنٹریبیوشن دین اسلام کی ترویج میں وہ خاتون کا ہے، اور صرف کنٹریبیوشن نہیں، صرف انہوں نے ایمان نہیں لائیں بلکہ آپ نے ایمان کو اور اسلام کو حوصلہ دیا، اور اس میں حوصلہ دیا کہ اے میرے سرتاج، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے شک آپ تو مہمان نواز ہیں۔ ایک تو وہ 40 سالہ زندگی کا نقشہ کھینچ دیا، جی بے شک، اور اسلام جو نازل ہوا تھا، وہی جو نازل ہوئی تھی، اس کو حوصلہ دیا آپ نے، اور حوصلہ دینے والی خاتون ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سب سے پہلے سخاوت کرنے والی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں سورہ والضحیٰ کی تفسیر کے تحت لکھا ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے مال حضور کے سامنے پیش کیا، اتنا بڑا ڈھیر لگ چکا تھا کہ مجھے حضور نظر نہیں آ رہے تھے، تو سب سے پہلے مال کی قربانی بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد یہ کہ چونکہ غلاموں نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق، کمزور لوگوں نے بھی، اور خواتین نے بھی، حضرت سمیہ کا نام آتا ہے کہ سب سے پہلے شہیدہ ہیں، جی، برچی کھائی دین اسلام کی خاطر۔ اور اسی طرح تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بخاری کا متن ہے کہ ان کو کفار نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، موت کے قریب چلے گئے۔ تو یہ عورتوں کا بھی کردار رہا، مردوں کا بھی کردار رہا، غلاموں کا بھی کردار رہا۔ اب اس لیے مائی صاحبہ نے کہا کردار تو سب کا تھا لیکن ذکر صرف مردوں کا ہوتا ہے، صحیح۔ تو اس وجہ سے فرمایا اللہ نے کہ یہ جتنے تم نے عبادتیں کی ہیں، مشکلاتیں برداشت کی ہیں، میں کسی کا اجر ضائع نہیں کروں گا، کمی بیشی نہیں کروں گا، بلکہ ثواب اور اجر سب کا برابر ہی دوں گا۔ پہلے خاتون نے حوصلہ دیا، اب اللہ خواتین کو حوصلہ دے رہا ہے کہ غم کیوں کرتی ہو، فکر کیوں کرتی ہیں، درجہ ہے وہ برقرار ہے، وہ ہم نے مخفی رکھا ہوا ہے، جیسے ہم نے پردہ عطا کیا ہے اس ثواب میں بھی پردہ ہے، پتہ نہیں کتنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے دوسری جگہ قرآن نے کہا، جیسا مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ من عمل صالحا ذکر و انثی، مرد ہو عورت ہو، صرف یہ کہ وہ مومن ہو، ایمان میں ہو، ایمان میں وہ کامل ہو کر دکھائے، پھر اجر و ثواب اللہ دے گا اور وہ برابر دے گا۔ صحیح۔ متعدد جگہ قرآن نے بھی اس کی رولنگ پیش کی ہے۔ تو اس وجہ سے جب اجر کم آئے گا تو وہ خواتین اور مرد، اب چونکہ جب ہجرت کی انہوں نے، اور ہجرت میں بھی سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی حبشے کی طرف، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں نے ہجرت کی، آج اسی سنت کو اپناتے ہوتے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضور کی لخت جگر صاحبزادی، انہوں نے ساتھ ہجرت کی، فرمایا یہ وہی سنت کو اپناتے انہوں نے پہلی ہجرت آج کی ہے اسلام میں۔ اب چونکہ خواتین کا اس وقت بھی کردار تھا، تقریباً 4 خواتین اس وقت بھی موجود تھیں، دوسری جب ہجرت حبشہ ہوئی اس میں بھی خواتین موجود تھیں، ادھر چونکہ سب سے پہلی جو ہجرت کرنے والی خاتون ہے وہ سیدہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ، اس وجہ سے وہ جو سبب نزول آیت کا انہوں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام خواتین کا ذکر نہیں ہے۔ بے شک صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں مفتی صاحب، جب بھی ان کے دل میں کوئی بات آتی تھی اللہ قرآن نازل کر دیتا تھا۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، سبحان اللہ، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ سبحان اللہ۔
مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ آج کے مضامین میں آگے ارشاد ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، جنہوں نے ہجرت کی. وہی حضرت ام سلمہ والی بات کہ آپ کیوں غم کرتی ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ نے بھی ہجرت کی ہے صحابہ کے ساتھ، تو ہم اجر و ثواب کو ضائع نہیں کریں گے، وہ رکھا ہوا ہے. میں نے جیسا عرض کیا جیسے تمہیں پردے میں رکھا ہے ہم نے ثواب بھی پردے میں رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، اور اس کا اندازہ ہم جانتے ہیں کتنا ہے. کیا برکات ہوتی ہیں ہجرت میں، کیونکہ اللہ نے بطور خاص ہجرت کا تذکرہ کیا اور ہجرت کا حوالہ دے کر کہا کہ اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا. ہجرت میں کیا برکات ہوتی ہیں اور ہجرت ہے کیا اور کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ ہجرت کا جہاں تک تصور اور کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اپنا وطن چھوڑ دینا، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ دینا، اور اپنی وہ تمام تر متاع قیمتی جس کو انسان نہیں چھوڑ سکتا، صحیح. عام حالات میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خاطر جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ چلے جانا جہاں پر دین کی اصولوں اور ضابطوں کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی مسائل جو ہے وہ درپیش نہ ہوں، جیسا کہ مکہ سے مسلمانوں نے مدینے کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی ہے. یہ وہ ہجرت ہے جو اعزاز تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے. یہ وہ پہلے اسلامی تھے جنہوں نے ہجرت کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے جو ہے وہ راضی ہو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا یہ جو بہت ہی بہترین ٹائٹل ان کو عطا کیا گیا وہ اسی ہجرت کی برکت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. چلیں مفتی صاحب وہ خطاب، جی ماشاءاللہ میں قطع کلامی معافی چاہتا ہوں، وہ فیضان تو صحابہ کو حاصل ہو جی گیا. جی جی میں تم سے راضی، جی تم مجھ سے راضی، جی جی تم نے میرے نبی کے ساتھ ہجرت جی، کی ہے، جی، میت اختیار کی ہے. جی. آج ہمارے لیے کون سی ہجرتوں میں اللہ رب العزت نے فیضان رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی نے بڑی خوبصورت بات آج کی دنیا کے لوگوں کے لیے فرمائی ہے. جی جی. آپ نے فرمایا وَالْمُحَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، کہ مہاجر وہ ہے جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ رک جائے تو اس کو بھی ہجرت کا جو ہے وہ ثواب مل جاتا ہے. یعنی وہ شخص جو ہے اللہ کی منہیات سے رک جاتا ہے، اللہ اسے بھی ہجرت. دیکھیں یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹائٹل بہت بڑا ٹائٹل ہے. جب حنین کے موقع پر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا گیا کہ کچھ انصار جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ کے عزیز و اقارب کو دے رہے ہیں اور ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے تو ہمیں مال نہیں مل رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ جو ہیں وہ بھیڑ اور بکریاں لے کر اپنے گھروں کی طرف جائیں اور تم اللہ اور اس کے رسول کو ساتھ لے کر جاؤ؟ تو یہ کیا مقام تمہارے لیے جو ہے وہ کم ہے کہ وَأَنْتُمْ تَرْجِعُونَ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے جاؤ. آپ نے فرمایا لَوْلَا الْحِجْرَةِ لَكُنْتُ اِمْرَئٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، اگر ہجرت کا اعزاز نہ ہوتا تو میں مہاجر اپنے آپ کو نہ کہلاتا، میں انصاری تم میں سے کہلاتا. یہ ہجرت کا اعزاز ہے جس کی وجہ سے اب بھی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مدینے میں موجود ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مہاجر کہتا ہوں. تو یہ وہ ہجرت کا، یہ پہلی ہجرت کا جو تصور ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان شخصیات کو عطا فرمایا ہے، ان کو یہ بڑا اعزاز ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کو عطا فرمایا ہے. اس نسبت کا حوالہ کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے صحابیات کو بلکہ ازواج مطہرات کو بھی دیا تھا نا. جی 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 کہ کیا بات کرتی ہیں، یہ دیار حرم ہے، جی 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 یہ تو نبی کا حرم ہے، بالکل. کیا تم دنیا کی یہ چیزیں چاہتی ہیں یا کہ نبی کے ساتھ وہ میت چاہتی ہیں مقام علیین کی؟ جی 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 تو وہی صحابہ کو اللہ رب العزت حوالہ دے رہے ہیں. وہی حوالہ دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں رسول اللہ کے ساتھ جو جڑ گئے اور وہ مہاجرین، دیکھیں بعض ہجرتیں ایسی ہیں جو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے کی گئیں. جو امام بخاری نے پہلی حدیث جو ہے وہ نقل کی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی اس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی اور اس کو قبول ہے. اور جس شخص نے جو ہے وہ دنیا کے لیے ہجرت کی یا کسی خاتون کے لیے ہجرت کی تو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہی اجر اس دنیا میں جو ہے وہ عطا کرے گا۔ یہ جو ہجرتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے قانون اور ضابطے کو جو ہے عملداری میں لانے کے لیے، قرآن کی آیات پر عمل کرنے کے لیے، یہ وہ دنیا ہے، یہ دنیا کی وہ ہجرت ہے جس میں یہاں پہ بھی ثواب ہے اور آخرت میں بھی اس کو جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو، ہجرت کے فضائل کیا ہیں، ہجرت کی اہمیت کیا ہے، ہجرت کے فیضان کیا ہیں اور ہجرت کیا ہے، جناب مفتی گلزار نعیمی صاحب اس پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ وقفہ ہے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر، اور دوبارہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور والہانہ محبت کے ساتھ، بڑے گداز کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پھر پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ خدمت میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج یہ سفر پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے لے کر 197 تک۔ قاری صاحب، انہی آیات میں ارشاد ہے وہ لوگ جو گھروں سے نکالے گئے اور پھر ان کو ایذا دی گئی، کلام اللہ کا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے؟ ہجرت کے بارے میں جی بات چل رہی ہے، جیسا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تھے، اچھا، امیہ مالک ان کو مارا کرتا تھا۔ دوسرا پھر آپ دیکھیں کہ مکہ شریف سے جنہوں نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، جی ان میں وہ لوگ تھے کہ اب دیکھیں کہ ہجرت کسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے، سبیلی کے لفظ استعمال ہو نا، میرے راستے میری خاطر جنہوں نے، تو اللہ کی رضا، اللہ کی خاطر انہوں نے اپنا ملک چھوڑا۔ صحیح۔ اور اس وقت پوری دنیا جانتی ہے کہ مکہ میں ایک نیکی کی جائے 1,00,000 کے برابر ثواب ہے۔ انہوں نے ثواب کو بھی، اجر کو بھی نہ دیکھا کہ اللہ کی مرضی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا حکم اب آ گیا ہے، ان کی مرضی ہے، چل اعظم اتھے چل وسیع جتھے یار دا آنا جانا ہے، اس نگری اندر کی رہنا جتھے سجنا باج اندھیرا ہے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں جن کو امیہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ہی بات چھوڑ دے، عہد کا نعرہ اور رسول اللہ علیہ السلام کے جو تذکرے تو کر رہا یہ چھوڑ دے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق وہیں سے گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھا اس کو مار پڑ رہی ہے، کہا اس کو آزاد کر، کہا جو تمہارے پاس غلام ہے مجھے دے دو، اس کی یہی قیمت ہے اور میں یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تو اس وقت ان کو آزاد کیا گیا۔ اس طرح حضرت سمیہ کے جیسے میں نے ذکر کیا ان کی شہادت ہوئی۔ اب وہ جو صحابہ جو حضور کے حکم سے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، ان کو ایذا دی گئی، انہوں نے تکلیف برداشت کی گئیں، جن میں کئی کی شہادتیں بھی ہو گئیں۔ جو ہجرت کرنے والے تھے انہوں نے اپنا جب ملک چھوڑا ہوگا، ان کی ولاتیں وہیں ہوں گی، ان کا اپنا گھر تھا، بھائی گھر، ان کی جائیدادیں بھی تھیں، کاروبار بھی تھا، سب کچھ چھوڑا۔ ذہنی طور پر ان کے ذہن میں تو یہ خیال آیا ہوگا کہ ہمارے پاس اس وقت مال بھی ہے، وہاں جائیں گے اب بے سر و سامان، کچھ بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن اس کا مطلب ان کا دیکھیں ایک بندے کے آدمی کا خیال آ سکتا ہے، انسان ہے کہ یار ہمارے پاس یہاں تو کچھ نہ کچھ تو ہے، وہاں پتہ نہیں ہمیں کیا کچھ ملے گا۔ لیکن وہ چونکہ رسول اللہ علیہ السلام، اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا سب کچھ چھوڑ دیں، جس کے حکم سے جا رہے ہیں وہ ہمیں وہ ساری کمی پوری کرے گا، سبحان اللہ، وہ کمی پوری کرے گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر ہجرت کی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اب اجر ملے گا، جنہوں نے یعنی مہاجر بن کر آئے اور میری راہ میں قتل بھی کیے گئے، اور پھر انہوں نے یہ مصائب مشکلاتیں بھی برداشت کی، اور ایسے لوگ بھی تھے، دیکھیں عام سوسائٹی میں وہ کمزور ترین لوگ تھے اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے، جسمانی طور پر، لیکن محبت خدا، اطاعت رسول، محبت رسول میں اتنے بڑے وہ استقامت والے لوگ تھے کہ ان کی مثال نہ سابقہ امتوں میں مل سکتی ہے نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ان میں شمار ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت ایک اور حوصلہ دے رہے ہیں کہ اے ہمارے نبی، یہ کافروں کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں آنا جانا، ریل پیل اور ان کی ترقیات سے غمزدہ نہ ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ عذاب سے چھٹ گئے، بلکہ ایک دن آئے گا ہمارے کٹہرے میں ہوں گے، اور ظاہری ریل پیل یہ تو وقتی ہے، اصل ٹھکانہ تو آخرت کا ہے، وہ تو جنہ ہے جہاں آپ ہوں گے۔ اس آیت سے آج ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ جی، یہ آیت جو ہے وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ
ایک جوش اور جذبے کا اور ان کے مستقبل کو متعین کرنے کا اور ان کی آرزوؤں کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کا اور ان کو حوصلہ دینے کا یہ بہت بڑی آیہ مبارکہ ہے۔ 7 الفاظ ہیں اس آیہ مبارکہ کے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ ان کفار کا شہروں میں آنا جانا، ان کے بزنس ٹورز جو ہیں وہ تمہیں پریشان نہ کریں، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ یہ کچھ ہمارے جو اوائل مومنین تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ فزیکلی کمزور تھے، وہ یعنی سوشلی بھی اتنے نامور نہیں تھے، اسی طرح اکنومیکلی بھی جو ہے وہ بہت ہی یعنی کمزور ترین لوگ تھے، صبح کا تھا شام کا نہ تھا، شام کا تھا صبح کا نہ تھا۔ تو وہ دیکھتے تھے کہ کفار کا بزنس جو ہے وہ بڑے بوم پہ جا رہا ہے۔ اسی طرح وہاں جو یہودی آباد تھے، گولڈ کا کاروبار کرنے والے لوگ تھے، بنو قینقاع اور دوسرے جو قبائل کے لوگ تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو دنیا اتنی دے دی گئی ہے اور ہم حق پر ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اتنی دولت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ آج کا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہودی جو ہے وہ آج کا بڑا جو ہے وہ متمول ہے اور بڑی جو ہے اس کو دولت دی گئی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہت زیادہ کمزور ہیں۔ تو یہ احساس یہاں پہ بھی جنم لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس سوال کو جو ہے نا وہ اپنی جڑوں سے اکھاڑ کر اس آیہ مبارکہ میں مسلمانوں کو مجدہ سنایا، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم بئس المہاد، کہ یہ جسٹ ایک بالکل قلیل ہے، یہ معمولی ہے، اور اس معمولی کی طرف تم نہ دیکھو بلکہ جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اس کی طرف دیکھو۔ ہمیشہ رہنے والی چیز جو ایمان کی دولت ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے وہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں تمہیں جو ہے وہ ملیں گی، یہ چند دنوں کی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ اس کی فوٹنگ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کتنا تمہارا مضبوط ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا، مقام بدر پر لوگوں نے دیکھا وہ متاعن قلیل جو ہے وہ واقعی متاعن قلیل ثابت ہوا، وہ شکست کھا گئے، انہی کمزوروں نے ان کو شکست دی، انہی محروم لوگوں نے ان کو شکست دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اہل مدینہ کو انہی کمزوروں پر ایک ایسا موقع عطا کیا کہ مدینے میں جو ہے وہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ اتنے متمول ہو گئے تھے کہ یہ پیسے کی ریل پیل ہو گئی ان کی، اور بڑے اچھے لباس پہنا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ زمانے میں اہل بدر قیمتی ترین لباس جو ہے وہ پہنا کرتے تھے، قیمتی ترین لباس پہنا کرتے تھے، اور آپ بطور خاص جو ہے وہ اہل بدر کو یہ عطا فرمایا کرتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند سالوں میں جو ہے وہ بالکل کایا پلٹ کے رکھ دی اور اپنے وعدے کو پورا کر دیا کہ متاعن قلیل ثم مأواہم جہنم۔ یہاں بدر کے مقام پر یہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے، پھر آخرت میں تو ہمیشہ رہنے والی ذلت و رسوائی ہے۔ آج بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں دولت کمانے کے الگ اصول ہیں، ان اصولوں کو جو اپناتا ہے، جو مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، اس کی دولت بڑھتی ہے، لیکن خدا اور مصطفیٰ کی رضا کو کمانے کے اصول الگ ہیں۔ ہمیں ان کو گڑ مڑ نہیں کرنا چاہیے۔ دولت کمانے کی طرف جو راغب ہوتے ہیں وہ دولت کماتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ان کا میدان الگ ہے، ان کا دائرہ کار الگ ہے۔ اب یہ مت سمجھیے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی جو اکنامیکل سٹرگل ہے وہ نہیں کرے گا، محض ایمان کی بنیاد پر اس کو جو ہے وہ سب۔ ہمیں اس بات کی بھی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ایک معاشی سٹرگل ہے، ایک معاشی جد و جہد ہے، اس معاشی جد و جہد کو جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک محض ایمان کی بنیاد پر ہمارے بینکس کبھی بھی نہیں بھرے جا سکتے۔ ہمیں جو ہے وہ معاشی جد و جہد کی طرف جو ہے وہ رغبت کرنا ہوگی۔ صاحب ایمان کو پھر اللہ پلس عطا فرماتا ہے۔ جب آپ معاشی جد و جہد کریں گے، آپ جو ہے وہ ایک اکنامیکل سٹرگل کریں گے، اس سٹرگل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان کو آپ کو برابر آج دنیا اسلام میں اپنے معاشی وسائل کی بنیاد پر نمبر 1 ہے۔ لیکن اگر ہم معاشی سٹرگل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اکنامیکلی پھر ہم دوسروں کے دستے نگر رہیں گے۔ ایمان ہمیں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ایک مقبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور جب آپ جو ہے وہ معاشی سٹرگل کرتے ہیں، آپ اپنی جو ہے وہ سورس آف انکم کو جو ہے پراپر طریقے سے جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھیں مسلمان کو سوچنی چاہیے۔ محض ان آیات کی
وجہ سے آپ یہ کہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ بھائی ہماری معاشی فیصلے درست ہونے چاہیے، ہمارے اکنامک ڈیسیجنز جو ہیں وہ درست ہونے چاہیے. ان اکنامک ڈیسیجنز کی روشنی میں اگر قومیں اور ممالک جو ہے وہ اوپر اور نیچے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں بنو اسرائیل کو فرمایا کہ فضلناکم علی العالمین، ہم نے جہان والوں کو پر فضیلت تمہیں عطا فرمائی تھی. وہ یہ معاشی سٹرگل کی وجہ سے نہیں تھی، ان کے ایمان کی وجہ سے تھی. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اس کائنات میں مسلمان کو عزت دی ہوئی ہے، اور آپ کا یہ جو دین ہے آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ ریپڈلی سپریڈنگ ریلیجن ہے پوری دنیا میں، تو وہ اس کی حقانیت ہے. اس کی حقانیت پر ہمیں چل کر جو ہے ان اصولوں کو اپنا کر دنیا کی امامت سینچریز ہمارے پاس رہی ہے، 1000 سال تک ہم جو ہے وہ رہے ہیں. آج کیوں نہیں دوبارہ ہو سکتے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کے اصولوں کو اپنایا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. بالکل ٹھیک. مجھے صاحب دل تو نہیں چاہتا لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ اسلام آباد سے تشریف لائے، مفتی صاحب آپ راولپنڈی سے تشریف لائے، بہت شکریہ. ناظرین کرام، جو اپنے فاضل مہمانوں سے میں نے سبق لیا ہے وہ ایک تو مفتی قاری عزیز حیدر صاحب نے بات کی تھی کہ جو نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والے تھے انہوں نے مکہ کی 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعتوں کے برابر ہے، اس کو چھوڑا تھا اور پھر نبی کے ساتھ ہجرت کی تھی اور پھر ایذائیں اٹھائی تھیں. اللہ نے ان کا حوالہ دے کر کہا کہ وہ سارا میرے پاس محفوظ ہے، اس کا اجر و ثواب میں کسی کو ضائع نہیں کروں گا. بے شک وہ مرد ہو یا عورت، بے شک امہات المومنین ہوں، بے شک صحابیات ہوں، بے شک صحابہ ہوں، مجھے سب معلوم ہے کس نے کتنی ایذا اٹھائی ہے میرے نبی کے ساتھ، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا. ایک تو وہ حوصلہ ہے. اور دوسرا جو ہمارے ذہن میں جو مفتی گلزار صاحب نے بات کی کہ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ دنیا کی چکا چوند، یہ ریل پیل کفار کی نبی کو تسلی دی جا رہی ہے اور ان کے ذریعے امت کو تسلی دی جا رہی ہے. گھبرانا نہیں ہے، یہ وقتی ہے، یہ جزوی ہے، اور وہ بھی ہمارے اس فیصلے کے تناظر میں ہے کہ ہم کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے. جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں ہی دے دلا کے فارغ کر دیتے ہیں. اصل قیمت تو ایمان کی ہے اور اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ وہ قیمت کا اجر و ثواب کیا ہے، کتنا ہے، یہ ہم جانتے ہیں. لہٰذا اہل ایمان تسلی اور تشفی رکھیں. یہاں دنیا میں اگر تنگی کی زندگی بھی کاٹ لی، میرے نبی کی طرح تنگی کاٹ لی، اسرت کاٹ لی، اس کا اجر و ثواب تو ہم نے فلاح دارین کی صورت میں رکھا ہے. یہاں بھی عطا کریں گے اور اصل وہاں عطا کریں گے. تسلی ہو، تشفی ہو، حوصلہ ہو، ہم ہیں آپ کے ساتھ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام حکمت قرآن کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. بہت خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ